ارشاد کھوکھر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چینل تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو زیادہ نہیں تو آئے دن آپ کو چینلز اور اخبارات میں 6 سرخیاں ملتی تھی، اومنی گروپ کے بڑے چرچے، بڑی گرفتاریاں، کرپشن۔ تو کیا اب وہ کرپشن ختم ہو گئی؟ نہیں، اب وہ تھوڑی دھیمی پڑ گئی ہے، لیکن پس پردہ ان کے بلبوتے پہ کون کیسے کرپشن کر رہا ہے، یہ آج کی رپورٹ کا حصہ ہے۔ باقی ایک اینٹی کرپشن کا قصہ میں آپ کو پہلے 20 جولائی کے اس میں بھی بتایا تھا کہ ان کا کردار کیا ہے، اور ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ اب 27 جولائی کو 25 افسران و ملازمین کو بلایا گیا ہے۔ مطلب یوں سمجھیں کہ یہ فی الحال تو یہ منگنی کی رسم ہے یا سگائی کی رسم کہیں، وہ ہے۔ اب وہ بارات کس طرح نکلے گی، وہ بارات جس میں اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو ظاہر ہے سلامی بھی زیادہ آئے گی۔ تو یہ 25 جن افراد کو بلایا گیا، یہ محکمہ خوراک کے افسران اور جو ملازمین ہیں ان کو کیوں بلایا گیا ہے، اور وہ جو میری لیٹر دیکھا ہے وہ لیٹر بھی وہ کمال کا ہے جو اینٹی کرپشن والوں نے، حیدرآباد ریجن والوں نے جاری کیا ہے۔ ہاں، اس میں نہ تو اس کا سر ہے نہ پیر ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جو انہوں نے اس میں نہیں لکھی ہے وہ اس میں بالکل عیاں ہوتی ہے، لیٹر میں نہیں ہے کہ ہاں 2.5 کروڑ روپے کا اب چندہ چاہیے۔ پتہ نہیں کس کی پیٹی خالی ہو گئی ہے، وہ چندے کی پیٹی وہ کس طرح بھرنی ہے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اینٹی کرپشن حیدرآباد ریجن کی جانب سے ایک لیٹر جاری ہوا 19 جولائی کو۔ اب 19 جولائی کو جو میں نے وہ لیٹر دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صاحب نے وہ تو شاید کوئی جون کو ایک معاملہ بھیجا تھا انکوائری کہ ان کی جو ہے کی جائے حیدرآباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر، پھر انہوں نے 19 جولائی کو ایک لیٹر نکلا ہے، اور 25 ویسے تو افراد کے نام وہ اگر سیریل نمبر سے جائے تو وہ 28 ہیں، لیکن میں نے اس میں دیکھا کہ 2 مرتبہ بھی 2-3 لوگوں کے نام ہیں۔ اب ان کو بلایا ہے کہ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈی ایف سی اور باقی افسران ہیں کہ آپ ان کو بلایا ہے 27 جولائی کو، معذرت کے ساتھ 27 جولائی کو انہیں بلایا ہے کہ یہ ریکارڈ لے آئیں، کیا لائیں 2021-22 میں جتنی بھی گندم کی خریداری ہوئی اس میں آپ نے کس کو بلنگ دیے، باردانے کی تقسیم کیسے ہوئی، اور ان افسران کے پہ جو ہے کیسز کون سے ہیں جن کے انہوں نے نام کیے ہیں۔ اور وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ اس میں کیا کیا چیز عیاں ہوتی ہے۔ اب وہ جن افسران کو بلایا ہے سب سے پہلے وہ ان کے نام آپ کو بتا دوں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے جس میں اینٹی کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا۔ ہاں، اس میں ہے کہ میں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ والے دیکھا ہے کہ کرپشن میں کوئی بھی ایسا افسر نہیں ہے کہ اس نے کرپشن نہیں کیا، لیکن یہ اینٹی کرپشن والے کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو آج آگاہ کریں گے۔ جی ناظرین، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جن افسران کو 27 جولائی کو بلایا ہے ان میں اب کچھ پوسٹنگ پہ کچھ نہیں بھی ہیں، وہ جو ہے تقریر کے منظر میں ان میں ہے ایک منصور میرانی صاحب ہیں، کوئی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر، دوسرے الورایو کیریو، یہ بھی ڈسٹرکٹ فوڈ ڈی ایف سیز کے نام بتا رہا ہوں، یہ سب سے پہلے جو آ رہے ہیں، قاضی رفیق، نیاز آریجو، محمد علی چنڑ، حسن علی مکسی، وہ ہے تو اے ایف سی لیکن ڈی ایف سی لگا ہوا ہے، وشن داس، عبد المجید بمبرو۔ اب عبد المجید بمبرو کا نام 8 نمبر سیریل پہ بھی ہے اور 21 نمبر سیریل پہ بھی 2 مرتبہ اس کا نام، اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اور ایک نثار میمن اور روشن منگی، علی محمد ٹالپور، دلشاد سومرو، عرفان جوکھیو۔ اب عرفان جوکھیو پہلے ہی جو ہے وہ معطل ہے، اب ایک پیٹیشن وہ اور کرنے جا رہے ہیں، میرے خیال میں کورٹ میں وہ جا رہے ہیں اینٹی کرپشن ان کے خلاف، اب دوسری بھی وہ آپ پیٹیشن کر لیں۔ اور محمد اسلم تو وہ گھر بیٹھا ہے، اب کی جو مجھے جو لوگ بتاتے ہیں کہ ماضی میں اس کے بڑے قصے تھے، لیکن اب تو ان سے جو ہے صحیح چلنا پھرنے کے وہ قابل بھی اتنے بیچارے نہیں رہے، اب اللہ سب کو شفا دے۔ اور اکرام مغیری، محمد اشرف، اب اس میں لکھا ہے کہ محمد اشرف لکھا ہوا ہے دوسری جگہ سیریل نمبر 16 پہ اور سیریل نمبر 19 پہ، اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ اشرف کیریو۔ اب میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کو جا رہا ہوں، میں نے کہا یہ 2 اشرف کہاں سے آ گئے، وہ ایک ہی نام ہے، اب انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے اشرف کیریو کا وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور رفیق شاہانی، قریب اللہ سومرو اور منور میرانی۔ اب منور میرانی کا بھی سیریل نمبر 19 پہ بھی نام ہے اور 23 پہ بھی نام ہے، 2 مرتبہ اس کا نام۔ نزاکت ہسبانی، اور باقی جو ملازمین ہیں وہ ایک سب سے بڑا دوسرا بڑا گودام جو ہے بولاڑی گودام، اس کے انچارج ہیں قادر بخش لوند، اور ایک جس کے قصے میں آپ کو بتاتا ہوں نوشر و فیروز کے بڑے چیٹر بدر کیریو،
اور ایک مقصود ہے کوئی اور. تعجب مجھے اس پہ ہوا کہ دو دادو کے جو دو ہیں یہ ان کے پاس اینٹی کرپشن والوں کے پاس یہ کیسے نام آ گئے. میں تو بولتا ہی رہتا ہوں اسحاق مکسی کوئی وہ انسپیکٹر اور یہ وہ ہیں وہ اور جاوید چانڈیو. اب ان کے نام انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹرز جو فوڈ کے ہیں متعلقہ ان کو ایک لیٹر 19 تاریخ کو گیا ہے کہ انہیں آپ جو ہے 27 تاریخ کو کہیں کہ ان کی چیزوں کے ساتھ ہمارے پاس وہ پیش ہوں. اب یہ کیا ہوا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن والے کی بات تو بعد میں بتاتا ہوں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ والا کون سا افسر ہے جس نے کرپشن نہیں کیا. لیکن کرپشن کیا ہے؟ انکوائری کرنی ہے تو انکوائری کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کیا یہ انکوائری کے لیے ان کو بلایا ہے؟ یہ آئیں گے یہ سارا ریکارڈ آ کے پیش کریں گے. مجھے نہیں لگ رہا ان کو کوئی بھی گھاس نہیں ڈالے گا. ان کے جب نیت ان کی جو ہے کرپشن کرنی پہ ہو تو کون ان کے پاس آئے گا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ لیٹر میں یہ نام تو ہے انہوں نے یہ لکھ دیا ہے لیکن ایک چیز جو نہیں لکھی ہے وہ عیاں ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ ہاں یہ جو انہوں نے لیٹر میں نہیں لکھی ہے کہ جو بھی آئے 10 لاکھ روپے لے کے آئے. یہ لیٹر میں نہیں لکھا لیکن اس کے پیچھے مقصد یہی ہے. اگر آپ کو انکوائری کرنی ہے بھائی تو یہ باردانہ کس طرح ہوا؟ کیا آپ نے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سے کبھی ریکارڈ مانگا؟ کہیں نا ڈائریکٹر فوڈ کو ان کو سارا پتہ ہے. اگر آپ کو انکوائری کرنی ہے کہ پروکرمنٹ میں کس طرح خلاف ورزی ہوئی ہے سندھ کیبنٹ کی اس طرف جائیں گے. انہوں نے کس طرح جو ہے ڈیفالٹرز چن کے لگائے جو انچارج ان کی طرف جائیں گے. وہاں تو مجال نہیں ہوگی کیونکہ وہاں ڈائریکٹر اکیلا تھوڑی ہے. وہاں تو مکیش چاولہ کا مسئلہ ہے. وہاں تو ان کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی ہو جائے. اور وہاں پہ بنگل خان کیا کریں گے اور اس بنگل خان کے علاوہ اومنی گروپ والے کیا کریں گے یہ سب معاملہ. اور انہوں نے یہ نام تو دے دیے ہیں. اب دلچسپ بات کیا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے کرپٹ افسران ہیں جو ان کے ناک کے نیچے بیٹھا ہوا ہے ڈی ایف سی مٹیاری احسان اللہ کوری اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ جو حیدرآباد میں ڈی ایف سی بنا ہوا ہے 15 گریڈ کا ملازم کمبر علی شاہ اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں سے بتا آتا ہے ابھی. اور حاکم مہر کا نام کیوں نہیں ہے؟ جیکما آباد والے نے کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا خادم شر جو کشمور میں رہا انہوں نے کچھ نہیں کیا. جگدیش نے شکارپور میں کچھ نہیں کیا. یہ ایسے نام آپ کو بتا رہا ہوں. اور ہاں اس میں ایک نام جو ہے اس کا بھی نہیں ہے شہزاد شہانی کا جو ڈی ایف سی ابھی بھی دادو لگاوے. کیوں نہیں ہے؟ ان کی تو رشتہ داری ہے. ان کے خود رشتہ دار بیٹھے ہیں اینٹی کرپشن میں. ان کو کیوں دیں گے؟ ان کی نیت دیکھیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک نام جو میں نے دیکھا کہ وہ نثار میمن کا جو نام ہے مجھے کوئی نواب شاہ سے بتا رہا تھا. میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ اس کو میرا خیال آ گیا کہ یہ کہ جو ساؤتھ میں ایک سینئر افسر جو ہے ریگولر ڈی ایف سی وہ اے ڈی ایف سی نہیں ہے تو وہ میں نے کہا اس کا کیا تعلق. تو پتہ چلا کہ نہیں یہ کوئی اور ہے صاحب کوئی سکھر کے. وہ جب سے وہ پروموٹ ہوئے ہیں تو ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں ملی. میں نے کہا پھر اس کا نام کیسے آ گیا؟ اب اس کا نام جو ہے اس لسٹ میں آنا بھی مجھے بڑی ایک دلچسپ بات ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کرپشن کے لیے ہے تو نہیں اور تو کیا ہے. اس کا مجھے پتہ چلا کہ اس کی کوئی پوسٹنگ ہوئی تھی نواب شاہ میں. یہ کوئی پرانی بات ہے 2021-20 کی بات ہے. کافی اس کو مہینے گزر گئے. ان کی پوسٹنگ ہوئی نوٹیفیکیشن ہوا وہ انہوں نے چارج نہیں لیا. دوسرے دن اس کا نوٹیفیکیشن منسوخ ہو گیا. کوئی اور آ گیا اس کی جگہ. اب وہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہاں یہ انہوں نے تو صرف نوٹیفیکیشن رکھ کے دیکھا ہے بھائی یہ بھی تو دیکھو کون کہاں کتنا ٹکا ہے. وہ ایک دن بھی ڈی ایف سی نہیں رہا. اب اس کا نام بھی اس میں آ گیا ہے. اور وہ قادر بخش لونڈ والے یہ وہ اور یہ تو سب معاملات ہیں. اب یہ جتنے بھی آپ کو افسران بتا رہا ہوں یہ جن کے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کے ان کے کارنامے رہے ہیں. مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اصل صحیح نیت سے کوئی انکوائری کرے کوئی کرپشن کے پیچھے ہو. لیکن یہ اینٹی کرپشن والے کی نیت جو بتا رہا ہوں نا وہ کرپشن کو پکڑنا نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وینیو ڈھونڈتے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے ویلاگس آ رہے ہیں اتنی بڑی خبریں لگ رہی ہیں تو یہ تو بہت بڑا جو ہے وینیو ہے. اب اس کو کیسے جو ہے گھیرا جائے اسی لیے ان کو بلایا ہے. اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ کیوں بلایا ہے آخر اس کے پیچھے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ چندہ 10 لاکھ روپے فی بندے سے یہ بٹوریں گے. اب بھائی آپ کو انکوائری کا کوئی محنت بھی کریں کوئی اس طرح کی کریں پیسے بھی آپ کو ملیں گے لیکن اس طرح کی آپ کی نیت تو ہو. گزشتہ 5 سال کا ریکارڈ اگر دیکھیں اینٹی کرپشن والوں نے کیا کیا ہے. اور ابھی جو ہے وہ بنگل خان وہ اسپیشل اسسن ہے وہ ان کے حوالے ہے. وہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اختر بوزدار جو گھوٹکی میں بیٹھا ہے اس کو بھی تو نوٹس بھیجتے ہیں. جرأت ہے نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو اب اتنی بھی نہیں چلے گی بنگل خان کی. اب ان کی زیادہ نہیں چل رہی ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو وہ. لیکن گھوٹ کی اور سکھر ریجن میں تو اس کی چلے گی. وہ اس کے جو ہے پپیٹ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اس کا نام کیسے آئیں گے یہ انکوائری کر رہے ہیں. یہ اینٹی کرپشن والوں کی نیت ہے.
صرف بھتاخوری کے لیے سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں ناظرین کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ یہ منگنی کی رسم ہے، چلو اگر یہ چلے بھی گئے ڈی ایف سی تو ان کو کیا کہیں گے؟ وہ جا کے جواب دیں گے کہ بھائی یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو باردانے کی تقسیم یہ تو انچارج کرتے ہیں، انہوں نے یہ پہلے سے سوچ رکھا ہے اینٹی کرپشن والوں نے، جس طرح میں نے کہا بارات، یہ تو ان کا کام ہے۔ پھر کہیں گے ان کو بھی بلائیں، سب کو بلائیں، پھر تو وہ بارات ہو جائے گی، پھر تو سلامی بھی زیادہ ملے گی۔ اور دوسری بات کہ ہاں ٹھیک ہے ان کے پاس تعداد اختیارات ہیں، انہوں نے جو ہے وہ جو ان کے روٹس ہیں 1993 کہ ان کے تحت یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن نیت تو صاف کریں، نیت کرپشن کرنے کی ہو تو یہ انکوائری کہاں ٹکے گی؟ اب یہ ان سب کو ان کو بلائیں گے۔ اور اس میں جو میں افسران دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کچھ جو ہے وہ بینظیر آباد ریجن میں رہے ہیں، کچھ حیدرآباد میں، کچھ جو ہے جام شورو میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد ریجن میں جو ہے جام شورو اور ٹھٹا، سجاول، دادو یہ نہیں آتے، لیکن ہاں وہ ڈائریکٹر کو اختیار ہے، وہ کسی کو بھی دے دے، جس طرح انہوں نے بینظیر آباد والے دیے، لیکن اختر بزدار کا نام نہیں ہے، باقیوں کا نہیں ہے۔ یہ ٹارگیٹ کلر ہیں، یہ ٹارگیٹ کلنگ کرنے جا رہے ہیں اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ میں آپ کو بتا دوں ہاں یہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں۔ اب بظاہر تو یہ ہوگا کہ اینٹی کرپشن والوں نے ہاں ارشاد کوکر کے پاس بھی خبر پہنچ گئی، وہ بڑی جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ بولتا ہے، کہے گا کہ واہ واہ یہ سارے کچھ، ہاں آپ کی اگر نیت صحیح ہو تو ارشاد کوکر بھی بولے گا۔ اور اینٹی کرپشن کا آپ کو بتا دیں کیا ہے، اب جو ایک وہ بڑا افسر آیا ہے، اب 2 کروڑ روپے جب اسے چاہیے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ بنگل خان وہ الگ اس کا معاملہ۔ اور اس کا ساری کرپشن کا ماسٹر مائنڈ کون ہے جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے؟ صرف فوڈ ڈپارٹمنٹ نہیں، وہ ہے آپ کے ڈائریکٹر شہزاد فضل عباسی صاحب، اس نے ایسی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو حیدرآباد میں انکوائری گئی ہے وہ بھی کوئی عباسی صاحب ہیں، تو وہ بھی کیڈر افسر کوئی، میں نے سنا کہ وہ ندیم عباسی اور اس طرح کا اس کا نام ہے۔ اب یہ عباسی صاحبان، یہ عباسی سب کچھ چل رہا ہے یہ، اور ان کا جو ہے شہزاد فضل عباسی کا کوئی بھی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ چیف منسٹر کو بھی جو ہے ہمت نہیں ہوگی، چیف سیکریٹری کو بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا یہ بڑا دبنگ افسر ہے، کیونکہ وہ پیسے کما کے دیتا ہے۔ 2 کروڑ ادھر گئے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا اومنی گروپ کی اینٹی کرپشن میں بنگل سے زیادہ اومنی گروپ کی چلتی ہے۔ یہ جو فضل شہزاد آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ آفس سے کم وہ اے جی مجید، انور مجید صاحب کے جو ہے فرزند جی، ان کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں۔ یہ اب پس سے پردہ یہ ساری کرپشن، اب 3-4 کروڑ روپے ان کے لیے بھی چاہیے۔ 8-10 کروڑ روپے کی جب یہ اضافی کمیشن ہو تو اضافی بھتہ خوری، تو یہ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو ایسے اب ان کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کو کوئی بھی گھاس نہیں ڈالے گا۔ کون جائے گا جب ان کی نیت یہی ہو؟ یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں، یہ شہزاد فضل عباسی نے جتنا اندھیر مچایا ہوا ہے کسی نے نہیں۔ تو ایسے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ بند کریں فوری طور پہ ایسے ڈپارٹمنٹ کی کرپشن خود بخود دھیمے ہو جائے گی۔ کم از کم جو یہ باقی ڈپارٹمنٹ نے آپ کو 20 جولائی کے بتایا، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جن کو ان کو منتھلی نہیں دیتا، تو وہ ان کا حصہ بھی نکالنے کے لیے زیادہ کرپشن کرتے ہیں۔ اب چیئرمین اینٹی کرپشن صاحب، اب میں اس کے لیے زیادہ کیا کہوں، ان کا ماضی تو بڑا ایک شاندار رہا ہے، ایک اچھے افسر رہے ہیں، لیکن اب کیا کریں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔